تصور کریں دوستوں، آپ اور آپ کی فیملی اپنے گھر میں ایک عام سی زندگی گزار رہے ہیں اور کچھ عرصے بعد آپ کو پتا چلے کہ کوئی ایسا شخص جسے آپ نہ جانتے ہیں، نہ کبھی آپ نے اسے دیکھا ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ اسی گھر میں پچھلے سے رہ رہا ہے۔ لیکن حد تو یہ ہے، نہ تو آپ کو اور نہ ہی آپ کی فیملی کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ کھاتا پیتا ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آتا۔ اور سب سے بڑی شوق کی بات یہ ہے کہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ کوئی جن نہیں بلکہ ایک انسان ہے۔ میں جانتا ہوں آپ ابھی یہ کہیں گے، عبدل بھائی اتنی مبالغہ آرائی مت کریں۔ یقین جانے میں بھی آپ کی طرح اس کہانی پر یقین بالکل نہیں کر رہا تھا جب تک میں نے اپنے کانوں اور آنکھوں سے یہ خبر نہیں سنی اور دیکھی جو چند سالوں پہلے تھی۔ اگر یہ انٹرویوز میں نے خود نہ دیکھے ہوتے تو پولیس کی تحقیقات اور وہ ساری ویڈیوز جو کیمرے سے بنائی گئی تھی وہ نہ دیکھی ہوتی تو میں کبھی بھی یقین نہ کرتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے ان متاثرہ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی دکھائی ہیں۔ کچھ لوگوں کی زندگی حرف بہ حرف تباہ ہو گئی تھی اور ان پر ایسی مصیبتیں آئی جو انہوں نے خود بیان کی۔ اقسم بالله يا جماعه حالتنا تغيرت للأسوأ، رزق انحرق قدام عيوننا۔ آپ وہ نشانات دیکھیں گے جو جادوگر استعمال کرتے ہیں اپنے جادو کرنے کے ٹائم، اور وہ نشانات اس گھر کی دیوار پر بنے ہوئے تھے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کچھ ثبوت کے ساتھ دیکھیں گے جو پولیس والوں نے ویڈیو بنائی ہے اور جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں ثبوت کے ساتھ۔ لیکن آپ پوچھیں گے کہ اس نے اس طرح کیسے کیا؟ جیسے وہ ان فیملیز میں گھوم رہا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی نے نہیں دیکھا، یا کسی نے دیکھا اور وہ چپ رہا اس کے سامنے، اور یہ بندہ تھا کون اور اس نے اس مخصوص فیملی کو ہی کیوں چنا؟ میں آج آپ کے سارے ان سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عبدالرحیم محمد اور میرے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ جس طرح آپ نے کومنٹ میں مجھے بار بار کہا کہ ہورر سٹوری لے کے آئے، تو میں لے کے آیا ہوں۔ اینڈ تک دیکھنا ہے، بھاگ کے نہیں جانا کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے وغیرہ، پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ ہماری یہ کہانی لیبیا کے شہر بنغازی میں پیش آئی۔ اس کہانی کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں۔ اس ویڈیو کے پوسٹ ہونے سے تقریباً 1.5 سے 2 سال پہلے۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک شخص سے جس کا نام ہے احمد مسعود۔ بنغازی کے لوگوں میں یہ شخص ایک راقی شرعی کے طور پر جانا جاتا تھا، یعنی وہ لوگوں پر قرآن پڑھتا تھا۔ تو بھائیو، یہ احمد مسعود پچھلے 20 سال سے بنغازی کے شہر میں مشہور تھا اور لوگوں کا اس کے پاس آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جسے بھی کوئی مسئلہ ہوتا یا مسحور ہوتا تو وہ اسی کے پاس ہی جاتا۔ وہ سب دوڑے چلے آتے تھے اور وہ اسی بنیاد پر مشہور ہوتا گیا کہ وہ ایک راقی شرعی ہے۔ لیکن افسوس، یہ صرف ایک نام تھا، کیونکہ بعد میں یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ یہ شخص ایک انتہائی خطرناک جادوگر اور دھوکے باز مشعوذ ہے۔ یہ ایک ایسی بلا تھی جو لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کی زندگیاں الٹ پلٹ کر دی اور انہیں پوری طرح تباہ کر دیا۔ اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے بالکل نہیں کہہ رہا، بلکہ میں آج آپ کو ساری ویڈیوز اور سارے ثبوت اس ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ اس شخص نے شروع میں جادو کی وہ خطرناک چیزیں سیکھی جن میں جنات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی دھوکہ وہم نہیں بلکہ اصلی کالا جادو تھا۔ اور جب وہ لوگوں کے پاس راقی شرعی بن کر جانے لگا اور ان کا علاج کرنے لگا اور یہاں سے لوگوں کی عقل پر پردہ پڑنے لگا، لوگ پاگل ہو گئے اور وہ سمجھتے رہے کہ یہ ایک شیخ ہے اور لوگوں کا قرآن سے علاج کرتا ہے۔ تو انہوں نے لگاتار 20 سال تک انہیں اپنے گھروں میں داخل ہونے دیا اور اسے اپنے اوپر پڑھوانے کے لیے بلاتے رہے۔ 20 سال تک وہ لوگوں کے گھروں میں گھستا رہا اور شیخ بن کر ان کے اوپر جادو کرتا رہا۔ شروع میں وہ یہ سب کچھ اکیلا کرتا تھا، لیکن اس نے بعد میں سوچا کہ میرا ایک بھائی بھی ہے، کیوں نہ اسے اس کام میں شامل کر دوں، ویلا ہی بیٹا ہے۔ اس طرح ہم سب مل کر، بلکہ دونوں بھائی مل کر فائدہ اٹھائیں گے اور فائدہ بھی ڈبل ہوگا، اور بھائی تو بھائی ہی ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے بھائی ابراہیم مسعود کے پاس گیا اور اسے کہا، بھائی ابراہیم میرے ساتھ اس فیلڈ میں آؤ۔ مطلب سمجھ نہیں آ رہا، سموسے کی دکان لگا رہے ہو اس فیلڈ میں آ۔ میں تمہیں سب کچھ صحیح سے سکھاؤں گا، تم اس سے بہت ہی اچھے پیسے کماؤ گے۔ اور اس بھائی کا دماغ بھی بالکل اس بھائی کی طرح الٹا تھا، اس نے انکار نہیں کیا بلکہ فوراً ڈن کر دیا، اور اس طرح یہ دونوں بھائی ابراہیم مسعود اور احمد مسعود جادوگر بن گئے۔ لیکن ایک
منٹ, آپ کہیں گے عبدل بھائی اسے لوگوں پر جادو کرنے سے کیا ملتا بجائے ان کا علاج کرنے کے؟ بھائی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, یہ سب سے بڑا فائدہ تھا. یہ شخص اتنا بڑا شیطان تھا, جب کوئی اس کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آتا, چاہے وہ جنات کا اثر ہو, جادو ہو یا کوئی بچہ بیمار ہو, وہ اس امید پہ آتا تھا کہ یہ اس کا علاج کرے گا. لیکن ہوتا یہ تھا جب وہ اسے ٹریٹ کرنے لگتے تو وہ اس پر مزید جادو کر دیتے تھے. جی ہاں, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, وہ جنات اور شیاطین کے ساتھ مل کر ان پر اصلی جادو کر دیتے تھے. اس بیچارے کسٹمر کا مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور ڈبل ہو جاتا, اور وہ بیچارہ ان کے ہاتھوں میں ایک کھلونے کی طرح بن جاتا, اور وہ انہیں پوری طرح کنٹرول کرتے. یہ سحر طاعہ کا اثر تھا کہ اس بیچارے کی جیب میں جب بھی ایک پیسہ آتا تو وہ فوراً بھاگ کر ان کے پاس جاتا, اس خیال میں کہ وہ ان کا علاج کر رہے ہیں, اور وہ لوگ اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتے رہے اور اسے یقین دلاتے رہے کہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ تمہاری حالت بہتر ہو جائے گی, پریشان مت ہو. اور وہ معصوم یہ سمجھتا کہ وہ بہتر ہو رہا ہے, اور وہ اور لوگوں کو بھی ان کا راستہ بتاتا. اس طرح وہ لوگوں میں تیزی سے مشہور ہوتے گئے. انہوں نے اسی طرح 20 سال تک کئی خاندان برباد کیے, لوگوں کو ذلیل اور خوار کیا, اور اپنی شرارت سے کچھ نہیں چھوڑا. ان کے ہاتھوں پھنسنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جب متاثرین کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تو ان دونوں بھائیوں نے یہ حساب نہیں لگایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو شک کریں گے. اتنی مصیبتوں کے بعد انہوں نے حساب لگایا کہ ہم لوگ ٹھیک تو نہیں ہو رہے, کچھ تو غلط ہے. تو کچھ متاثرین نے اس مرتبہ اصلی دینی شیوخ کو اپنے گھر بلایا. جب یہ شیخ ان کے گھر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ پچھلے شیوخوں نے احمد اور ابراہیم کیا کیا کیا, اور جب انہوں نے گھر میں بھرے ہوئے طلاسم دیکھے تو وہ دنگ رہ گئے. انہوں نے کہا رکو رکو رکو, مطلب یہ کون لوگ تھے جن کے پاس تم لوگ جا رہے تھے, اور یہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں داخل ہو گئی ہیں؟ تمہارے گھر جادو سے بھرے پڑے ہیں. وہ شیخ نہیں تھے بلکہ دھوکے باز اور جادوگر مشاوس تھے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آخری لمحوں میں ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی وہ اصلی شیوخ سے رابطہ کریں, اور اسی وجہ سے لوگ شدید غصے میں آ گئے. انہوں نے پولیس میں ڈھیروں رپورٹیں درج کروائی, اور لیبیا کے لوگ تو غیرت مند اور گرم خون والے ہیں, اور ایسی باتوں میں وہ مذاق بالکل نہیں کرتے. یہ دونوں بھائی 20 سال تک دھوکے بازی کرتے رہے, اور اب انہیں پولیس ڈھونڈتی رہی, اور پولیس والوں نے بہت محنت کی, اور ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں انہیں نہ ڈھونڈا ہو. یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد چھوٹا بھائی احمد پکڑا گیا, لیکن ابراہیم پوری طرح غائب ہو گیا. جب چھوٹے بھائی احمد کو پکڑا گیا اور اس سے پوچھا گیا تمہارا بھائی ابراہیم کہاں ہے, شروع میں تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے نہیں پتا, لیکن بھائی یہ باتیں لیبیا والے لوگوں کے سامنے نہیں چلیں گی. پولیس نے اس پر شدید پریشر ڈالا تو اس نے اپنے بھائی کا ٹھکانہ اگل دیا. اس نے کہا میرا بھائی فلاں علاقے میں الحاسی فیملی کے یہاں رکا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا کیسے, کیا وہ انہیں چھپا رہے ہیں اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ احمد نے کہا نہیں, بلکہ وہ ان کے گھر میں رہ رہا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں. جی بالکل صحیح سنا آپ لوگوں نے. مطلب کیسے ان کے گھر میں رہ رہا ہے اور انہیں پتہ نہیں, مطلب کیسے؟ احمد نے صاف لفظوں میں کہا میرے بھائی نے ان پر سحر طاعہ اور حجم کیا ہوا ہے. وہ کافی عرصے سے ان کے ساتھ رہ رہا ہے, لیکن اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا, اور اگر کوئی دیکھ بھی لیتا ہے تو کچھ بول نہیں سکتا. تو وہ فوراً الحاسی فیملی کے گھر پہنچے, اور جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر والے باہر آئے, اور پولیس والوں نے کہا جناب آپ کے گھر میں ایک وانٹڈ شخص جس کا نام ابراہیم مسعود ہے وہ چھپا ہوا ہے. فیملی کو سن کر یہ جھٹکا لگا کہ مطلب کیا ہمارے گھر میں ایک وانٹڈ شخص؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر میں ابراہیم نام کا کوئی بندہ نہیں ہے, آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, اور ہم ایک شریف فیملی ہیں اور ہمارا ان خرافتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. پولیس نے کہا ہمیں آپ کی عزت کا خیال ہے, لیکن ہم یہ بات بالکل نہیں مان سکتے, ہمیں اندر جا کر تلاشی لینی ہوگی. فیملی کو یقین تھا کہ اندر کوئی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ آ جائیں اور تلاشی لے لیں, اندر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. وہ گھر کے اندر داخل ہوئے, پولیس والے اور فیملی کے لوگ, اور ان کے ساتھ رقیہ شرعی کے ماہر بھی ساتھ تھے تاکہ وہ جگہ پر پڑھائی کریں, اور اگر کوئی جادو ہے تو اسے باطل کریں. تلاش کے دوران جب وہ ایک کمرے تک پہنچے, انہوں نے جب دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ جادوگر سیدھا ان کے سامنے زمین پر بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے ہاتھ میں بخور اور پلیت شلیت چیزیں تھیں. یہ دیکھ کر پوری فیملی کا دماغ ہل گیا. اعوذ باللہ, یہ کیا ہے؟
تو انہوں نے بولا اعوذ باللہ یہ کہاں سے نکل آیا یار، یہ ہمارے گھر میں گھسا کیسے؟ پولیس نے اسے فوراً گرفتار کیا اور وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ یہاں پہ آپ کہیں گے لیکن عبد البھائی وہ الحاسی کی فیملی میں گھسا کیسے اور بنا ان کے جانے؟ فیملی کو اس کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا تھا اور یہ پوری کہانی ہوئی کیسے؟ اب ہم تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ اس الحاسی فیملی کی ایک بیٹی بیمار ہو گئی تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ کوئی کہتا جنات کا اثر ہے، کوئی کہتا جادو ہے۔ اس وقت ابراہیم اور اس کے بھائی احمد کا نام بہت پھیل چکا تھا، یہ فیملی بھی اسی میں شامل ہو گئی جنہوں نے ان سے رابطہ کیا تھا۔ جب انہوں نے ابراہیم اور اس کے بھائی سے رابطہ کیا اور انہیں اپنی بیٹی کی حالت بتائی تو جادوگروں نے کہا آپ کا حل ہمارے پاس ہے۔ وہ اس مقصد سے آئے کہ بیٹی پر پڑھائی کریں گے۔ یہ خاندان بہت ہی دیندار، متقی اور شریف تھا اور ان کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ تو جب ابراہیم ان کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اتنا بڑا گھر اور یہ عزت اور پیسہ دیکھا اور اس نے سوچا واہ، یہی تو وہ جگہ ہے، جب تک حالات ایسے ہیں مجھے اسی گھر میں رہنا چاہیے۔ میں اس فیملی پر جادو کر دوں گا اور ان سے وہ سب حاصل کر لوں گا جو میں چاہتا ہوں۔ اس نے جنات اور شیاطین سے مدد لی اور جنات سے ایک مارد کو ایک کام سونپا تاکہ وہ ان کے دماغ پوری طرح بند کر دے۔ دوسرا سٹیپ یہ لیا، اس نے اس فیملی کو قائل کیا کہ وہ پورے گھر پر رقیہ کرے گا اور یہی اس کا شیطانی پلان تھا۔ اس نے گھر کے ہر کونے میں طلاسم اور جادو ٹونے کی چیزیں دفن اور چپکانا شروع کر دی، اور یہ مجرم صرف یہی نہیں رکا بلکہ انہیں پوری طرح قابو کرنے کے لیے اس نے انہیں سحر مشروب پلایا اور پورے گھر کو کیل سے بھر دیا۔ وہ گھر کے ہر کونے میں ایک کیل گاڑتا تھا اور ہر کیل گاڑتے وقت وہ جنات اور شرکیہ لفظ بولتا۔ اس جادو کو سحر محبت اور طاعہ، عقد اللسان اور حجب کہا جاتا ہے۔ عقد اللسان اس کا مطلب اگر وہ کچھ دیکھ بھی لے تو اس کی زبان نہ کھلے، محبت اور طاعت تاکہ وہ جو بھی مانگے وہ اسے لا کر دے۔ اسی طرح وہ سارے کے سارے بیچارے مسحور ہو گئے، وہ اپنے ہوش میں بالکل نہیں تھے، نہ انہیں اس کی موجودگی کا احساس اور پتہ چلتا، نہ وہ اسے محسوس کرتے، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے شفاف بن گیا۔ جب وہ ان کے سامنے سے گزرتا وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہا اور ان کا کھانا کھاتا رہا، ان کے پیسے لیتا رہا، اتنے عرصے تک 9 مہینے سے بھی زیادہ، کیونکہ گرفتاری کے بعد پولیس اسے اسی کے گھر میں لے کے گئی تاکہ وہ اپنا جرم کر کے دکھائے۔ یہ شخص دیواروں پر ہر جگہ اپنے طلاسم لکھتا رہا اور گھر میں تقریباً 30 سے زیادہ اس نے کیلیں گاڑی تھی۔ یہ پرانا جادوگری کا طریقہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک متاثر کی بات سناتا ہوں جو ابراہیم کا شکار ہوا تھا۔ یہ ایک بہت ہی شریف نوجوان ہے، الغراری خاندان سے۔ یہ لڑکا ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا تھا اور اللہ نے اسے بہت زیادہ نوازا تھا اور اس کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لیکن اچانک پھر ایک وقت آیا کہ میری زندگی سے سکون چلا گیا، میرا کام رک گیا، مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ لیکن دوستو، بجائے اس کے کہ وہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتا، لیکن نہیں، اس نے وہی غلطی کی جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اس نے اس بندے کے پاس جانے کا فیصلہ کیا جو اس وقت اس کا نام بہت مشہور تھا۔ الغراری جب ابراہیم کے پاس آیا اور اپنا حال سنایا تو ابراہیم نے کہا تمہارا حل میرے پاس ہے۔ اس نے ایک چکور ٹیبل نکالی جس پر 4 گلدان تھے جن میں خون بھرا ہوا تھا۔ اس نے اسے ایک پرانا پین دیا جو پرانے زمانے میں انک میں ڈبا کر لکھنے کے لیے یوز ہوتا تھا۔ ابراہیم نے اسے کہا ان ٹیبل کے چاروں کونوں پہ اپنا نام 4 مرتبہ لکھو اور ٹیبل کے بیچ میں کچھ باکسز تھے جن میں عجیب و غریب طلاسم لکھے ہوئے تھے۔ خیر، اس بیچارے نے ان کونوں پر اپنا نام لکھ دیا۔ ابراہیم نے وہ ٹیبل اس سے لے لی۔ یہ جادوگر اکثر ٹارگٹ شخص کا اثر مطلب خون یا بال یا کپڑے لے لیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا خیر ہے، اب تم جاؤ اور میں تم سے جلد رابطہ کروں گا۔ اگلے دن ہی ابراہیم نے اسے کال کی اور اسے کہا آپ آ جاؤ اور اپنے ساتھ 4 تالے بھی لے کے آؤ۔ وہ لڑکا حیران ہو گیا، 4 تالے کیوں؟ ابراہیم نے کہا بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو تاکہ تم پر پوری طرح سیل لگ جائے اور تم محفوظ ہو جاؤ تاکہ تم پر کوئی جادو نہ کر سکے۔ وہ لڑکا مان گیا اور 4 تالے خرید کر اس کے پاس چلا گیا۔ جادوگر نے وہ تالے لیے۔ دوستو، بہت سے جادو ایسے ہوتے ہیں جو تالے پر کیے جاتے ہیں۔ دوستو، اس ملعون شیطان نے اس کے اوپر ایقاف حال کا جادو کیا
تاکہ اس کا پورا کام رک جائے، اور ساتھ ہی محبت اور طاعت کا جادو بھی کیا تاکہ وہ بنا ہوش کے اسے پیسے دیتا رہے۔ جادو ختم ہونے کے بعد اس نے اسے وہ 4 تالے دیے اور کہا جاؤ اور اسے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں مٹی کے نیچے گاڑ دو۔ اس معصوم نے وہ 4 تالے لیے اور اپنے گھر کے چاروں کونوں میں مٹی کے نیچے دبا دیے، یعنی اس معصوم بھائی نے اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر جادو کر کے مٹی میں دبا دیا۔ اور دوستو جیسے ہی وہ جادو مکمل ہوا اس لڑکے کا کام پوری طرح رک گیا، وہ گھر میں بیٹھ گیا اور اس کا کام سے پوری طرح دل اٹھ گیا۔ جو بھی پیسے اس کے پاس آتے وہ جا کر جادوگر کو دے دیتا، جیسے پوری طرح وہ لڑکا ہوش میں ہی نہ ہو۔ وہ لڑکا کہتا تھا میں 2 سال تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلا ہی نہیں تھا اور اسے عجیب و غریب ترین کی بیماریاں لگ گئی تھی، اعوذ باللہ۔ دوستو ان متاثرین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان جادوگروں کی جرائم بہت زیادہ تھے۔ ایک بچی تو فوت ہو گئی تھی، انہوں نے اس پر جادو کیا تھا اور اس پر ایک کافر جن مسلط کر دیا تھا، اور اس شیطان نے اس معصوم بچی کی اتنی حالت خراب کر دی تھی کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف دنیا کو لوٹ رہے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں تک کو نہیں چھوڑا تھا، ان کے اپنے قریبی لوگ بھی بیمار ہو گئے تھے، انہوں نے ان پر بھی جادو کیا تھا۔ بہت سے متاثرین نے مل کر ایک انٹرویو دیا ہے جو تقریباً 40 منٹ سے بھی زیادہ ہے، انہوں نے اپنی ساری داستان سنائی ہے۔ میں ان سب کو اس ویڈیو میں شامل نہیں کر سکا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ الحمدللہ لیبیا کی پولیس نے بہت اچھا کام کیا اور انہیں گرفتار کر لیا، اب وہ جیل میں ہے اور دنیا اور آخرت کا عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ ہر کوئی اپنی حفاظت کرے اور اپنی عقل استعمال کرے۔ ضروری نہیں ہے جس نے داڑھی رکھی ہو جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ صحیح انسان ہو، اور ضروری یہ بھی نہیں جب بھی آپ پر کوئی مشکل آئے وہ جادو ہی ہو۔ ہمیشہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، وہ اکیلا ہی آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہے اور آپ کے ہر مسئلے کا حل ان کے پاس ہے۔ یہاں ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اور دوستوں میں جادو کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ جادو کرنے کا صرف سوچتے ہیں، قرآن آپ کو کیا کہتے ہیں؟ فلا تکفر، سیدھا آپ کفر میں داخل ہو جاتے ہو جب آپ یہ کام شروع کرتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی جادو، کوئی بھی جنات بھی اگر آپ کے اندر آتا ہے یہ اللہ کی اجازت سے آتا ہے، تو کوشش کریں ان چیزوں پہ جلدی یقین نہ کیا کریں، اور اگر آپ کو کوئی بھی ایسا مسئلہ آتا ہے تو مہربانی کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ میں تھا آپ کا بھائی عبدالرحیم محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Allah, you're the source of life and you're the source of truth. کس طرح؟ اس مرتبہ ہمارے لائک کا ٹارگٹ ہے 5000 اور مجھے پتہ ہے آپ کر سکتے ہیں۔ نہیں کر سکتے دوستو یہ کیمرے کے پیچھے بندہ کہہ رہے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے تو ہمارا مان سمان اور کیا بات ہے؟ وہ رکھ لیں پلیز، اور 5000 سے بھی اوپر، اور یقین جانیں اگر 5000 ہو گیا تو بھائی مجھے معصوب کھلائیں گے۔ معصوب جانتے ہیں نا آپ، عربی کی ڈش ہوتی ہے، وہ میں بھائی سے کہوں گا، یہ شرط نہیں ہے، ویسے بھائی محبت میں کھلائیں گے۔ To obey you, I strive, and my aim is please